دوستو کہا جاتا ہے کہ ڈر کا دوسرا نام کم جونگ اون ہے۔ یہ بندہ نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر ہے اور 80 سال سے اسی بندے کی فیملی نے نارتھ کوریا کو رول کیا ہے اور یہ دنیا کا چوتھا سب سے پاورفل ڈکٹیٹر بھی ہے اور نارتھ کورینز کے لیے یہ بندہ خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں نظر ڈالتے ہیں کہ نارتھ کوریا کا خدا، دنیا کا پاورفل ڈکٹیٹر اور انلیگلی کمائے ہوئے بلینز آف ڈالرز کا مالک اپنا ایک دن کیسے گزارتا ہے۔ کم جونگ اون اتنا عیاش بندہ ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی چاہیے ہو تو یہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پاور اور ویلتھ کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ مارننگ روٹین: دنیا بھر کے لیڈرز کو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹائم پر سو جانا چاہیے اور صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے اور اٹھ کر کچھ دیر کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تاکہ صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اگر صبح جلدی نہ بھی اٹھ سکیں تو کم از کم سونے اور جاگنے کا ٹائم ایک ہونا چاہیے جسے روزانہ فالو کیا جائے۔ مگر سپریم لیڈر کا حساب کتاب تھوڑا الگ ہے۔ ان کا صبح جاگنا ان کی رات کی ایکٹیویٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ اپنی فیورٹ فرینچ الکوہل ایک ہی رات میں 10 بوتل پی جاتے ہیں اور 10 بوتل کوئی عام آدمی پی لے تو اس کو 10 دن تک جاگ ہی نہ ملے، تو اسی وجہ سے ان کی جاگنے کی کوئی روٹین نہیں ہے۔ سپریم لیڈر کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو ان کے لیے برازیلین کافی پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایکسپینسو کافی اس لیے پی جاتی ہے تاکہ نیند جلدی اتر جائے اور ایکٹیو ہو جائے۔ کم کی مارننگ کا صرف یہی ایک ایٹم سالانہ $9 لاکھ کا برازیل سے منگوایا جاتا ہے۔ اس کپ کے بعد کم شاہانہ طریقے سے بات لیتے ہیں اور اس دوران ان کا ناشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ ان کی غذائیت بھرے مینیو میں ایک انڈا، ایک کپ ٹی اور ان کی فیورٹ سوئس چیز بھی شامل ہوتی ہے۔ اس سوئس چیز پر سالانہ ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے کم کے لیے سوئٹزرلینڈ سے منگوائی جاتی ہے۔ ان کا یہ ناشتہ ایک فرینچ الکوہل کی بوتل پر ختم ہوتا ہے۔ ان کے اس فل ان ہیلدی کھانوں کی وجہ سے ان کو کئی ساری گھٹیا بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ہائی لیول سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کی ٹیم رکھی ہوئی ہے جن کا سارا دن یہی کام ہوتا ہے کہ کم جونگ اون کی ہیلتھ کا خیال رکھا جائے تاکہ سپریم لیڈر لمبا جی سکے۔ سورج جیسے ہی کم کے سر کے ٹھیک اوپر آ جاتا ہے تو ان کا ڈیوٹی اور ڈیسیجن میکنگ ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ کسی سے ملاقات طے ہو تو وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نیوکلیئر پروگرام پر ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ اسی دوران اگر کوئی میزائل نیا بنا ہو تو اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اگر نہ بنا ہو تو انلیگل سمگلنگ کو بڑھانے کے پلانز پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ انلیگل سمگلنگ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نارتھ کوریا چلتا ہی انلیگل سمگلنگ پر ہے، جس میں جعلی ڈالر بنا کر دنیا بھر میں سپلائی کرنا، ڈرگ کو ڈیفرنٹ کنٹریز میں پہنچانا اور ہتھیار کو ایران، رشیا اور چائنا پہنچانا شامل ہے۔ کم جونگ اون خود نیوکلیئر پروگرام کو وزٹ کرتے ہیں اور اپڈیٹ لیتے ہیں۔ سورج جیسے ہی تھوڑا نیچے آتا ہے تو سپریم لیڈر کا شارٹ انجوائمنٹ ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس 1000 سیٹ والے سینما میں ان کی فیورٹ مووی گوڈزیلا دیکھی جاتی ہے اور سم ٹائم کوئی اور مووی بھی انجوائے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورج آلموسٹ ڈل جانے کو ہوتا ہے، تب نارتھ کورین خدا اپنی عوام کے دل میں اپنی جگہ مضبوط کرنے کے لیے عوام میں نکل آتے ہیں، جہاں یہ کنسٹرکشن سائٹ، فیکٹریز اور مارکیٹس کو وزٹ کرتے ہیں اور باؤ تاؤ پوچھتے ہیں۔ یہ کام صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ عوام کو یہ لگے کہ ہمارا لیڈر ہمارے بارے میں سوچتا ہے اور ہمارے لیے سڑکوں پر آتا ہے۔ مگر کم جونگ ان کا یہ ایک بار سڑکوں پر آنا لاکھوں ڈالرز کھا جاتا ہے۔ ہائی سیکورٹی، ہائی پروٹوکول، جس میں 20 سے زیادہ لگژری گاڑیاں، ایمبولینس، موڈیفائڈ فائر ٹرک اور ہیلی کاپٹرز ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے اور اگر کم جونگ ان نے اپنی عوام سے کوئی سپیچ کرنی ہو تو کر لیتے ہیں، ادروائز ان کی پرانی سپیچ اور پورے دن کو ریکارڈ کر کے عوام کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر شروع ہوتی ہے کنٹروورشل لیڈر کی کیمرے کی پیچھے کی اصل انجوائمنٹ۔ رات کو انجوائے کرنے کے لیے پورے نارتھ کوریا سے خوبصورت ترین 2000 لڑکیوں کا ایک اسکواڈ بنایا گیا ہے۔ اس اسکواڈ کو پلیجر اسکواڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس اسکواڈ کی آدھی لڑکیوں کا کام ناچ گانا اور جبکہ باقی آدھا اسکواڈ کم جونگ اون اور ان کے ٹاپ آفیشلز کو سروس پرووائڈ کرتا ہے، مساج سے لے کر وہ بھی جو آپ سوچ رہے ہو۔
اس انجوائمنٹ میں کم جونگ اون اور ان کے ٹاپ آفیشلز بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور کنٹری کو رن کرتے ہیں، بس ایکسپینسو کھانے، مہنگی الکوہل پیتے ہیں اور خود بھی نشے سے لت پت ہو کر سٹیج پر پرفارم کرتے ہیں۔ رات والے کھانے میں زیادہ تر یہ چیز کھائی جاتی ہے جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، اور یہ کھانے کے بعد کم جونگ اون اپنی فیورٹ فرینچ الکوہل پینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پارٹی کے دوران 7 سے 8 بوتل پی جاتے ہیں اور سونے تک 10 بوتل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے سالانہ 30 ملین کی ان کے لیے صرف اور صرف یہ الکوہل فرانس سے منگوائی جاتی ہے۔ اس پارٹی پر ٹوٹل خرچہ 80 سے 90 لاکھ ڈالرز آتا ہے، اور اس بات سے کم جونگ اون کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انلیگل سمگلنگ سے انہوں نے 300 بلین ڈالرز کمائے ہوئے ہیں۔ کم جونگ اون کا یہ عیاشی سے بھرا ہوا دن شدید ڈپریشن پر ختم ہوتا ہے، جہاں بیڈ روم میں پلیجر اسکواڈ کی لڑکیاں ان کو ریلیکس کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں، مگر ان کا ڈپریشن نہ تو پلیجر اسکواڈ ختم کر پاتا ہے اور نہ ہی ان کی فیورٹ فرینچ الکوہل۔ ان کے ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ان کے مارے جانے اور حکومت چھن جانے کا ڈر بتایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے مارے جانے کے بعد ملٹری نارتھ کوریا پر قبضہ کر لے گی۔ خیر دوستو، بیڈ پر پڑے پڑے آخر ان کو نیند آ ہی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ کم جونگ اون کا یہ دن ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر ان کی نیٹ ورتھ کو بل گیٹ کی نیٹ ورتھ سے کمپیئر کیا جائے تو ان کی نیٹ ورتھ بل گیٹ کی نیٹ ورتھ سے 2.3 گنا زیادہ ہے، جو 300 بلین ڈالر بن جاتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اپنے بلینز آف ڈالرز کیسے خرچ کرتے ہیں۔ میں تم سے وہیں پر ملوں گا۔